ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جو لوگ گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو پوچھتے ہیں قالوا فیم کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں جان قبض کرتے وقت کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ جواباً کہتے ہیں ہم زمین کے اندر کمزور تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم کیوں نہ ہجرت کر گئے اس میں، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت بری جگہ ہوگی، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے ان مردوں کے جو کمزور ہیں یا عورتیں اور بچے، لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، جو کوئی ہیلہ نہیں پاتے اور نہ ہی انہیں کوئی راستے کا پتہ اور علم ہوتا ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا اللہ کی زمین میں بہت جگہ اور بڑی مالی وسعت بھی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو بلا شک اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی یقیناً بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ صدقت ربنا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ جل وعلا کے لیے، اور انگنت درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں ہوں ہادی برحق امام کائنات، فخر موجودات، سید الکل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ، فداہ ابی و امی بجسدی و روحی و کل شیء من عندی، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ مرۃ بعد مرۃ الی یوم الدین۔ میرے قابل قدر معزز اور محترم بھائیوں، معززہ دینی بہنوں، آج 8 جمادی الثانی اور 1442 ہجری سن عیسوی 2021 22 جنوری اور دیسی مہینہ ماغ کی آج 9 تاریخ 2077 سن بکرمی ہے، اور دن جمعۃ المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔
سلسلہ تفسیر القرآن الکریم آپ کے سامنے بیان کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ النساء 5واں پارہ ہے، اور سورت کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 100 تک۔ یہ 6 آیات آج ہمارے لیے سمجھنے کے لیے سبق ہوگا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے شان اور فضیلت والے ہیں۔ جو ہجرت نہ کریں وہ اور جو ہجرت کرتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ابتدائی اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے، آپ مدینہ شریف چلے گئے تو پورے مسلمانوں کے لیے دنیا کائنات میں جہاں جہاں بستے تھے ان کا مدینہ میں ہجرت کر کے آنا لازم تھا۔ ان پر فرض تھا کہ وہ مکہ میں ہوں یا گرد و نواح کہیں بستے ہوں، وہ مدینہ الرسول میں پہنچ جائیں، اپنا وطن چھوڑ دیں مستقل طور پر۔ 2 وجوہات تھی اس کی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ کفار کے اندر دارالکفر میں مسلمانوں کو عبادت کرنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنا نہایت مشکل تھا۔ لوگ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے، قرآن کی آواز پر سنگباری شروع ہو جاتی تھی۔ بڑے نہایت خطرناک حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ تو ان کی جان کے امن کے لیے ضروری تھا کہ یہ وہاں سے چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائیں، دارالکفر چھوڑ دیں اور دارالاسلام میں آ جائیں، جہاں اسلامی سلطنت ہے، حکومت ہے، وہاں آ کر پناہ گزین ہو جائیں، وہاں رہائش اختیار کر لیں تاکہ اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان رہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرنے کے لیے، مین پاور جمع کرنے کے لیے، افرادی قوت ایک جگہ تاکہ مجتمع ہو جائے، اس لیے بھی ہجرت اللہ تعالی نے فرض کی تھی تاکہ سارے لوگ یہاں آ جائیں اور مدینے پر حملہ کرنا کوئی آسان نہ ہو۔ ایک مضبوط آبادی، ایک افرادی قوت وہاں موجود ہو دفاع کے لیے۔ یہ 2 حکمتیں تھیں۔ جب خاص طور مکہ فتح ہو گیا اور ادھر مدینہ میں بھی ایک خاصی آبادی، افرادی قوت موجود تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا ضروری نہیں رہا، اب ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں ہو وہیں رہو۔ یہ تب کی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے آخری سال تھے۔ آخری 2-3 سالوں میں یہ ہجرت منسوخ ہوئی۔ یہ حکم ہجرت تب منسوخ ہوا کہ مدینہ میں آ جاؤ، کیونکہ اس وقت مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، حنین فتح ہو چکا تھا، طائف فتح ہو چکا تھا، ہر طرف گویا کہ اسلام کی سلطنت تھی، وہاں کوئی ڈر نہیں تھا، اپنے اپنے گھروں میں کسی بھی جگہ رہنے میں کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ تو اب فرمایا وہیں رہو، ہاں جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، اذا استنفرتم فانفروا، کہ آؤ بھئی جہاد کے لیے فلاں طرف جانا ہے، پھر اپنے اپنے ملکوں یا اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے گھروں سے تم نے نکل کے آ جانا ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ یہ تب ابتدا میں حکم تھا اور انتہا تک تقریباً رہا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 20 سال تک یہ کیفیت تھی مظلومانہ مسلمانوں کی
یا خطرے میں تھے مسلمان، اس کے بعد الحمدللہ خطرات سارے کے سارے ٹل گئے، اللہ نے امن عطا فرما دیا۔ تب تک جب تک لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح نہیں ہوا، تب تک یہ ہجرت فرض تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہجرت کرنے والے اور ہجرت نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں اجر اور ثواب کے اندر۔ غیر اولی الضرر، سوائے معذوروں کے، جو معذور ہیں مجبور ہیں، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کی یہ ترمیم فرما دی۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جو مجاہد اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی پیش کرتے ہیں، ان کو شان اور فضیلت بھر کیف اللہ نے دی ہے۔ ویسے فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھلائی کا ہے، جنت دینے کا ہے، ان کو بھی جنت دوں گا، ان کو بھی جنت دوں گا، دونوں سے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے۔ اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاد ہر وقت فرض نہیں ہے، جہاد ہر وقت فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ 2-3 صورتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، جب فرض عین ہو تو نماز کی طرح ہر مسلمان پر وہ فرض ہوتا ہے، اگر ایسی صورت نہیں تو پھر ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی اسلامی ملک پر شہر پر حملہ کر دے تو دفاع کرنا تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسلامی حاکم مسلم حکمران ہو، وہ سارے اللہ کے حدود کا نفاذ کرنے والا، جیسے خلفائے راشدین تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ عام نفیر کا اعلان کر دے ضرورت کے تحت، بھئی سب نکل آؤ اپنے گھروں سے، تو تب جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب میدان کارزار میں ہو، دشمن کے سامنے ہو، یہ اسلامی فوج کا ایک رکن ہو، فرد ہو، اور لڑائی ہو، تب وہاں سے پیٹھ پھیرنا نکلنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تب بھی جہاد اس پر فرض عین ہوتا ہے کہ اب میدان میں آ گئے ہو تو اب واپس نہیں جانا۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے دونوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ گھر بیٹھے ہیں، نیکی کا کوئی سا کام کر رہے ہیں، کوئی سا نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، یہ قرآن سے صورتیں موجود ہیں، ثابت ہیں کہ سارے نہیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو پیچھے رہ کے افراد کو تیار کرے، بچوں کو پڑھائے، بڑوں کو سبق پڑھائے، وہ دین کے تعلیم و تعلم کا کام کرے، وہ نہ بھی جہاد پہ جائیں۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے جائز ہے۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو قتال کا معنی جہاد کے لیے، یا جہاد کا معنی خاص قتال کے لیے کہ جو دشمن سے میدان کارزار میں لڑنا، مارنا اور مرنا، اس مشن کے لیے نکلنا، یہی صرف جہاد ہے؟ نہیں، جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم قتال ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم قتال بھی ہے، قتل عام کرنا اللہ کی راہ میں، یا کبھی آپ بھی شہادت پا جانا، ایک قسم ہے، اگرچہ اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، مگر دوسرے کاوشوں کو، جد و جہد کو جہاد سے خارج کرنا کہ یہ تو جہاد ہی نہیں، یہ نری جہالت ہے۔ نصرت دین، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر قسم کی کوشش جہاد کے اندر داخل ہے۔ یہ کسی طرح بھی درست نہیں کہ اسلام کے لشکر، مجاہدین، لڑائی کرنے والے بارڈر پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اس کا ہر فرد چاہے وہ بے علم ہو، صرف اور صرف اس کو کلاشن کوف چلانی آتی ہو، تو وہ علماء سے بہتر ہے،
وہ محدثین سے بہتر ہے، وہ محققین مفسرین سے بہتر ہے، وہ ائمہ دین سے بہتر ہے، وہ سارے مدرسین اور معلمین و متعلمین سے بہتر ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ عقل مانتی ہے، نہ علماء اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ جہاد قرآن کے ساتھ بھی ہے، جہاد حدیث کے لیے بھی ہے، جہاد تعلیم کے لیے بھی ہے، سیکھنا بھی جہاد ہے، سکھانا بھی جہاد ہے، تحریر کرنا بھی دین اسلام پر کتابیں، کتب، تفسیر اور احادیث جمع کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ بلکہ قرآن نے اس کو جاہد بھی جہادن کبیرہ کہا ہے کہ بڑا جہاد ہے یہ۔ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے پیغمبر کافروں کی اطاعت نہیں کرو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو۔ یہ مکے کی آیت ہے، ابھی قتال کا حکم یا اجازت نہیں تھی کہ تم تلواریں لے کر میدان میں کود جاؤ، یہ ابھی اجازت نہیں۔ تب فرمایا بڑا جہاد کرو، بڑا جہاد علمی جہاد تھا تب، کہ ان کو دین سمجھاؤ، توحید سمجھاؤ، ان کے عقائد ٹھیک کرو، ان کو راہ راست پہ لاؤ، ان کو کلمہ پڑھاؤ، یہ جہاد کبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مختلف سمتوں میں، تو ان کو مختلف وقتوں میں یہ فرمایا تھا دیکھو بھائی، وہاں جا کے تلوار چلانی، وہاں جا کے کلاشن کوف چلانی، وہاں جا گرنیڈ پھینکنے، ان کو قتل کرنا، ذبح کرنا، فرمایا یہ بھی جہاد ہے، لیکن ان کو اگر مسلمان کر لو تو یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ انہیں تبلیغ کر کے انہیں سمجھاؤ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الشِّرْكِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر تیری دعوت کے ساتھ، تیری تبلیغ کے ساتھ، تیرے محبت اور پیار سے سمجھانے کے ساتھ اے علی ایک بندہ بھی اگر راہ راست پہ آ گیا تو تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت میاں محمد باقر صاحب میرے دادا استاد گرامی شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ عالم دین کی شان زیادہ ہے یا مجاہد اسلام کی شان زیادہ ہے؟ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں کلاس پڑھاتے ہوئے صحیح بخاری کی، میں نے اپنے طلباء سے پوچھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سوال کیا، ان سب نے بھی کہا جی مجاہد کی شان زیادہ ہے۔ مولانا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا جی مجاہد اسلام کی شان زیادہ ہے عالم دین سے۔ کہنے لگے جاؤ ایک کملو، تجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، اور دیکھ اگر مجاہد جو جہاد کر رہا ہے قتال، وہ گولی مارتا ہے کافر کو، کافر مرتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے کافر۔ عالم دین اگر تبلیغ، دعوت اور اخلاص کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کی بات نشانے پہ لگ جاتی ہے۔ عالم دین کی بات ہی اس کی گولی ہے، اگر دل کے اندر جا کے لگ گئی، دل میں بات اتر گئی، وہ مسلمان ہو گیا، اس کی گولی نے اس کو جنت پہنچا دیا، مجاہد کی گولی نے مخالف کو جہنم پہنچایا۔ شان کس کی زیادہ ہے؟ جنت لے جانا زیادہ بڑی نیکی ہے یا دوزخ بھرنا زیادہ بڑی نیکی ہے؟ بھائیو، عالم دین، مفسرین، محدثین، ائمہ دین، ان کا جہاد کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو رحمہ اللہ تعالی 3 حکومتوں کے دور میں جیلیں دیکھنا پڑی، کوڑے کھانا پڑے، وہ خود جلاد کہتے ہیں جتنے کوڑے اس شخص پر ہم نے برسائے، اللہ کی قسم اگر کسی ہاتھی کو بھی مارتے یہ کوڑے تو وہ بھی مر چکا ہوتا۔ اس کو پتہ نہیں اللہ نے کس کا بنایا ہے، اتنا ہم نے ظلم کیا، اور وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کہہ دے لکھ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، یہ قصور تھا عالم دین کا۔ اور وہ کوئی ہندوستان کے کافروں نے نہیں مارا، مسلمانوں نے مارا، اسلامی حکمرانوں نے اس پر یہ ظلم کیا۔ امام اہل سنہ احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، لکھنے والے، حدیث کی کتاب جمع کرنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
ایک حکمران کی ایک کی بیوی پر نظر پڑ گئی، وہ بیوی بڑی خوبصورت تھی، اس نے اس کو بلا کے کہا اس کو طلاق دے، میں اس سے شادی کروں گا، مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس نے نہ انکار کیا، بھائی فتویٰ لے لیتا ہوں، جبرن طلاق جائز ہے، 4 چھتر مارنے ہیں، طلاق دے کو لکھوا لینے ہیں۔ مولویوں نے فتویٰ دے دیا، درباری مولویوں نے، عہدے داروں نے کہا امام مالک، امام مدینہ، امام اہل سنہ وہ فتویٰ دیں۔ امام مالک سے رابطہ کیا، وہ کہنے لگے جبرن طلاق کا اب جائز ہی نہیں، میں تو نہیں کبھی فتویٰ دوں گا۔ امام صاحب کو اٹھایا، جیل میں ڈال دیا، ظلم کیا، آخر کار باہر نکالا، نہیں مانتے نہیں مانتے، نہ منہ کالا کرو، جیسے انتہا پسند ظالم لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی داڑھی موڑ دی گئی اور منہ کالا کر دیا گیا، توے کی کالک سے منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا منہ کر کے بیک کر کے بٹھایا گیا اور شہر کے اندر گھمایا گیا۔ شہر کے اندر گھمایا کس کو؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جو ائمہ دین میں کے استاد، محدثین کے استاد۔ کیا یہ علماء پر کم ظلم ہوا؟ قصور کیا تھا؟ فتویٰ نہیں دیندا ساڑی مرضی دا۔ یہ دین کے لیے استقامت کیا چھوٹا جہاد ہے؟ لوگوں، اگر وہ لوگ استقامت پہ نہ رہتے تو آج اصل دین ہماری سامنے اپنی صورت دے کر نہ ہوتا، یہ دین بدل چکا ہوتا۔ کئی ظالم لوگ ایسے ظلم کر کر کے جناب دین کا حلیہ بگاڑ چکے ہوتے۔ آپ بھول گئے ہیں یہ کالا پانی کے انگریز نے علماء کو سزائیں دی، جیلیں کاٹی، سخت یخ بستہ سردیوں کے اندر راتوں میں جناب ان سے کمبل اور لحاف بھی چھین لیے گئے، ان کا خون بھی اندر جسم کے اندر بھی برف بن رہا تھا، پلاس لے کر ان کے ناخنوں کو پکڑ کر کچے ناخن کھینچ لیے گئے۔ یہ کیا کم ظلم ہے؟ یہ علماء کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں آج کل کے لوگوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو، دوسروں کو تو درکنار، دین حق سنانا کوئی آسان بات نہیں ہے، آج کل بھی نہایت مشکل ہے۔ اتنی سی ذرا سی بات کہی مفتی منیب الرحمان نے اور اس کو اتار دیا گیا اس کے عہدے سے، جس نے یسر کہنا تھا اس کو اس کی جگہ پہ تعینات کر دیا گیا۔ بھائیو، ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھول گئے ہیں ان کی قربانیوں کو؟ وہ بڑے مجاہد اسلام اور محدث عظیم تھے، جیلوں کے اندر بڑی زندگی ان کی گزری بیچارے کی۔ بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں طلب کر کے کہا تو اپنے موقف سے ہٹ جا وگرنہ تجھے میں جیل بھیج دوں گا۔ کہنے لگے تبلیغ کا کام ہی کرنا ہے، کائیاں دے پتروں نے کی کرنا، کائی وڈنا، ہم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں، اگر یہاں نہیں تو جیل میں بھیج دو گے، وہاں جیل والوں کو سچا دین سناؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے تختہ دار پہ لٹکا دوں گا۔ کہنے لگے شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، یہ تو میرے دل کی چاہت ہے، اگر مجھے اللہ قبول فرما لے تو اور کیا چاہیے۔ امام عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ غزنی کی بات ہے، مسلمان حنفی لوگوں نے کہا افغانستان کے اندر عبداللہ یا رفع الیدین چھوڑ دو یا غزنی چھوڑ دو، دو ہی صورتیں ہیں، یہاں رہنا ہے تو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ پہلے تو بحث مباحثے ہوتے رہے، بحث میں کوئی دلائل میں وجود نہیں تھا، کوئی تقویت نہیں تھی ان کی، وہ سامنے لاجواب ہوتے رہے امام عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کے۔ ان کی داڑھی پیشاب سے مونڈی ہے، پیشاب، نائی حجام پانی لگاتے ہیں اس کی جگہ پر پیشاب کی دھاریں ماری چہرے پر، استغفر اللہ، اور داڑھی موڑ دی۔ عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنی داڑھی کو اٹھا کر رو پڑے، اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ یہ کتنی خوش قسمت ہے، میرے سے پہلے یہ قربانی دے چکی ہے، کاش تیرے نبی کی سنت پر میں قربان ہوتا۔ آخر ان کو کہا
پھر نکل جاؤ یہاں سے، اسی میں تیرا بھلا ہے، یا غزنی چھوڑ دو یا رفع الیدین چھوڑ دو۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ لوگوں، آج جن کو اللہ کی قسم نماز نہیں آتی، سیدھی وہ علماء کو باتیں کرتے ہیں۔ نماز دور کی بات ہے، سبحانک اللہ نہیں سنا سکتے، کلمہ نہیں آتا۔ نہیں تو یہ کینڈیڈیٹ ایم این اے ایم پی ایس جو ٹکٹ لینے والے، ان سے جب انٹرویو ہوتا تو آپ کو سب پتہ ہے، نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں ان کو۔ وہ علماء کو منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ بارکیف سب علماء حقہ پر جو موجود ہیں، جو گزر چکے ہیں، اللہ ان پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ تو انگریز نے، دوسروں نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ صوفی عبداللہ اڈا والا والے، مامو کانجن والے رحمہ اللہ تعالی، ولی کامل، دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سے مانگا ہوا سوال ان کا پورا کر کے واپس پلٹتے تھے۔ صوفی صاحب ازمانے کے لیے شاگردوں کو کہتے، دیکھ یارا جڑا ہنے بندہ آیا سے نا، پیسے دے کے گیا مدرسے دے وچ، دعا کیا کرتے، یہ طلباء کے لیے کھانا نہیں ہے، اللہ رحمت فرما، اللہ ان کو کس نے کھلانا ہے، ذمہ دار تو ہے، میں نہیں، ہمارا کام تیری نوکری کرنا ہے، رزق دینا تیرا کام ہے۔ ایک بندہ آیا سفید کپڑوں میں، آ کر تب کی بات ہے، یہ ڈاکٹر شاہ نواز اولکھ نے کہا میرا باپ اس کا راوی ہے، اللہ عالم، کہا میرا باپ اس وقت صوفی صاحب کے پاس موجود تھا، سفید پوش تہجد کے ٹائم اذان سے پہلے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر جناب صوفی صاحب کو 10,000 روپیہ، تب کی بات ہے 10,000 روپیہ آج شاید 10 لاکھ کے برابر ہو، دے کے واپس پلٹا۔ صوفی صاحب نے کہا یار بندے نو بلائی جڑا وہ نہیں آیا، اس کو بلائیے ذرا۔ وہ باہر نکلا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ ہی نہیں نظر آیا۔ کہنے لگا وہ کدھر گیا، زمین میں بڑھ گیا یا آسمان پہ چڑھ گیا، کہاں چلا گیا؟ بھائیوں، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ انگریز نے ان کے نل کھینچ دیے تھے، جیسے بکروں کو خصی کیا جاتا ہے، ایسے انسانوں علماء کے ساتھ ان ظالموں نے سلوک کیے۔ وہ چھوٹا جہاد ہے۔ آج صرف یونیفارم پہن کر جہاد کرنے والے علماء کو باتیں کرے تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علماء کا جہاد بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ ہر ایک کو، وہ میدان کارزار کے مجاہد ہوں، وہ تصنیف قلم اور کرتاس کے مجاہد ہوں، وہ جناب حدیث پڑھانے والے مجاہد ہوں، وہ دین پھیلانے والے مجاہد ہوں، وہ اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے ہوں، یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ نے ساریوں کی قربانی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو قبول فرمانی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ، جب ان کو پوچھا جاتا ہے جہاد کیوں نہیں کیا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، زمین تو اللہ کی بڑی وسیع تھی۔ وہ کہتے جی ہم کمزور تھے، ہم مغلوب تھے، ہم بے بس تھے، کافروں کا زور تھا، احکام دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے۔ ترک فرائض کا اندیشہ ہو نا بھائیو، اصل تو علماء ہی ہے، اصل تو جدھر سے بھی جاؤ نا، فیصلہ آباد کا جیڑا بازار بھی جاؤ نا، گھنٹہ کر تو نوگے ملے گا، منہ ادھر نو بس ہونا چاہیے۔ یہ جہاد بھی بتانے والے علماء ہی ہیں۔ علم ہے تو علماء کے پاس ہے، اور علم کے بغیر جہاد ہوگا تو غلطی ہو جائے گی۔ جیسے سیدنا خالد بن ولید گزشتہ جمعہ یا اس سے پچھلے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے لا علمی میں کسی کو شہید کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کو علم نہیں ہو سکا، اللہ کے نبی نے سرزنش فرمائی تھی، ڈانٹا تھا۔ تو یہ حرم و نماز سیدھی کرانی ہے تو انہوں نے، علماء نے، جناب جہاد سیدھا کرانا ہے علماء نے، حج کا طریقہ سیدھا کرانا ہے علماء نے، زکوٰۃ کا طریقہ بتانا ہے علماء نے۔ جدھر سے بھی جاؤ گے علماء سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ لہذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ملک کے اندر رہتا ہے جہاں اللہ کے فرائض پر عمل کرنا مشکل ہے، تو آج بھی چاہیے کہ اس شہر یا اس ملک کو چھوڑ کر جہاں پتہ چلے کہ وہاں امن ہے، اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں ہجرت کر جانا فرض اور ضروری ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
والآیۃ تدل علی ان من لم یکن اقامت دینہ فی بلدہ کما یجب، جس طرح دین پر عمل کرنا واجب ہے، اگر کہیں ممکن نہ ہو کسی ملک کے اندر یا کسی شہر کے اندر، وعلم انہ یمکن من اقامتہ فی غیرہ حقت علیہ المہاجرہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہجرت کر جائے وہاں سے، من ارض الشرک الی ارض الاسلام۔ اسی لیے بعض ائمہ دین نے تقریریں آپ سن لیا کریں مقررین کی، جمعہ کے لیے ذرا علم حاصل کرنے کے لیے آیا کریں، کہ کچھ علمی بنیادی باتیں ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل ہم پہ فرائض وہ سیدھے کر دیں۔ آپ یہ باتیں کبھی نہیں سنیں گے جو ایسے روایتی جلسے وغیرہ کانفرنسیں ہیں ان میں، یہ آپ کے عقائد کی باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ان پر بھی غور کرنا ہمارا فرض ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس بستی کے اندر تم رہتے ہو سب سے پہلے دیکھو کیا وہاں مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں نماز کا انتظام ہے با جماعت، اہل التوحید امام اور خطیب جو اللہ کا سچا دین سناتا ہو شرک بدعت سے پاک ہو کر، وہ مسجد ہے؟ اگر ہے تو پھر وہاں گھر بناؤ، وہاں گھر خریدو، اگر نہیں وہاں مسجد تو پہلے سوچو گھر بنانا ہے ساتھ مسجد بھی بنانی ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کما حقہ کر سکیں۔ اگر تم مسجد نہیں بنا سکتے اور مسجد پہلے سے موجود بھی نہیں اور تمہارا گھر وہاں ہے تو پھر دیکھیے وہاں سے تم پر ہجرت کرنا لازم ہے، آج بھی لازم ہے، ہجرت کر جاؤ، وہ محلہ، وہ کالونی، وہ سوسائٹی، وہ علاقہ چھوڑ دو جہاں توحید والوں کی مسجد نہیں، جہاں سنت والوں کا سچا پیغام دینے والا کو اللہ کا گھر موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی بڑی اچھی ہے، سہولتیں بڑیاں نے، بڑی جناب جدید ہے، بڑی ششک عالی جگہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے جناب، بڑا فائدہ مند ہے، انہیں ترقی کرنی ہے، یہ ایسے کرے گا، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں اہل توحید کی کوئی مسجد بھی ہے جہاں ہم اپنے اللہ کو سجدہ کر سکیں۔ یہ پہلے دیکھو بھائیو، گھر بنانے سے پہلے دیکھو یا انتظام کرو اس کا کہ ہم نے پھر یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر فرمایا وہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بابے، بوڑھے، بچے جن کے اختیار میں نہیں ہے، لا يستطيعون حیلۃ، وہ ہیلا نہیں کر سکتے کوئی، ولا يهتدون سبیلا، ان کو راستہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیسے جانا ہے، کیسے ممکن ہے وہاں پہنچنا جہاں اللہ والے ہوں، اہل توحید ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارا یہاں معاشرہ اسلامی ہمیں ملے پورا پورا، ان کو نہیں، بیچاروں کو وسائل نہیں ہے، غربت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، عورتیں ہیں، وہ بیچاری کہاں نکلیں گی؟ فرمایا ان کو تو میں معاف کر دوں گا، ادروائز جو اس کے علاوہ ہوا اچھا بھلا طاقت والا ہو کر کافروں کے اندر رہے اور کافر اس کو عبادت بھی نہ کرنے دیں، اللہ کی توحید کی، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے سے بھی رکاوٹیں کھڑی کرے، تو فرمایا یاد رکھو فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے فرمایا اس کو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کیسے، پتہ نہیں کیا ہو، فرمایا بڑا دل کر کے میدان میں اتر جائے، اللہ کا نام لے، اللہ سے دعائیں کرے، وہ نکلے گا، اللہ وعدہ کرتے ہیں تیرے نکلنے سے پہلے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، میں مال بھی دوں گا، وسعت بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا، سارا کچھ دوں گا۔ لٹے پٹے لوگ آئے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں، مثلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایسے ہزاروں لوگ تھے، ایک کے ساتھ فرمایا اس کو تو گھر اپنے رکھ لے، تیرے 2 کمرے ہیں، ایک اس کو دے دے، کہا جی ٹھیک ہے، انصاریوں نے مدد کی، اپنا آدھا گھر دے دیا، صبح ہوئی کھانا شانا ناشتے پہ بیٹھے، کہا میرا بھائی آدھا گھر بھی تیرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں،
دو میری بیویاں ہیں، انصاری کہتا ہے، اور تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے، بیوی بچوں سے محروم ہے، دونوں بیویاں تیرے سامنے میں بلاتا ہوں، ان کو ایک نظر دیکھ لے، جو تجھے دونوں میں سے پسند آ جائے مجھے اشارہ کر دینا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرے گی تو اس سے شادی کر لے، تیری بھی بیوی بن جائے، تیرا بھی بوا کھل جائے جسے کہتے ہیں، اور باقی میرا باغ ہے، آدھا باغ تیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے تجھے، تو پھر میں سب کچھ چاہیے نا کہ آدھا آدھا کروں بھائی کے ساتھ۔ اس نے کہا بارک اللہ فی مالک، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے گھر میں برکت دے، مجھے بازار بتا کدھر ہے؟ اس نے کہا مارکیٹ بازار تو ادھر ہے۔ وہ گئے، کچھ پیسے پاس تھے بچے کھچے، کچھ چیزیں خریدی، ادھر یہاں سے خریدی ادھر بیچ دی، وہاں سے خریدی ادھر بیچ دی، یہ کیا۔ 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیسے آنا شروع ہو گئے، اللہ نے برکتیں دینا شروع کر دی، اور کچھ ہی مہینے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا پوچھنے پر، فرمایا تزوجت، تو نے شادی کر لی؟ جی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ فرمایا یار ایڈی چھیتی، کتنا حق مہر دیا؟ کہنے لگے جی کھجور کی گٹھلی جتنی ہوتی ہے نا اتنا سونا میں نے دیا اپنی بیوی کو، اور میں نے شادی کر لی انصاریہ عورت سے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں نکلے گا اللہ اس پر رحمت کرے گا، اس کو جگہ بھی ملے گی، بیوی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہوا یہ کہ اب سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے جو 2 صحابہ معروف ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی ہیں اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہی جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ہجرت کر کے آئے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، نہ کوئی بیوی نہ کوئی کلہ، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار کیا کہ پورے لشکر کا خرچہ اکیلے اعلان کر کے مسجد میں اٹھایا کرتے تھے کہ اس جہاد میں جانے والے ہر مجاہد کا خرچہ میں دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا، ہمیں اپنی جیب کے پیسوں پر، بینک بیلنس پہ تو تھوڑا یقین ہوتا ہے کہ انہیں کو ہے نہیں آیا میں کم کر لاں گا، مگر اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہمارا۔ بھائیو اللہ فرماتے ہیں جو بھی قدم اٹھائے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، میں اس کو جگہ بھی دوں گا، اس کو مالی وسعت بھی عطا کروں گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، ہاں ایک آدمی نکلا ہے اللہ کی راہ میں، جہاد کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، لیکن منزل پہ پہنچنے سے پہلے موت آ جاتی ہے راستے میں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کے لیے اللہ کا اجر ثابت ہے، پکا ہے، منزل پہ پہنچا نہیں پہنچا، اس کی جناب پینشن لگ جانی ہے، اس کو پینشن مل جانی ہے، اس کو ثواب ہر روز ملنا ہے، یہ میری راہ میں نکلا ہے، راستے میں موت آ گئی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3470 نمبر حدیث، امام مسلم رحمت اللہ علیہ 2766 نمبر پہ حدیث، دونوں حدیث کو بخاری مسلم رحمہ اللہ تعالی لاتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، آپ نے سنی ہوئی حدیث ہے، میں اشارہ کر کے آگے جانا چاہوں گا، جس نے 99 قتل کیے، آخر اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میں توبہ کر لوں، اپنی آخرت بچا لوں، ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آیا، نماز ہو چکی تھی، بیچارہ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں تھا، جرائم پیشہ تھا، کرائم پیشہ تھا، مسجد کے اندر آیا، خادم مسجد کا تھا، وہ صوفی سا بابا سا، اس کو آگے پوچھتا ہے بابا جی میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی پوچھئے۔ امام صاحب تو چلے گئے، آپ پوچھئے۔ کہنے لگا میں نے 99 بندے ایک کم 100 قتل کیا ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت موجود ہے؟ وہ اب بے علم تھا وہ نیک اشراق پڑھ رہا تھا، اس نے سمجھا یہی عالم ہے، انہیں کیا اور تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو اتنا ظالم 100 بندے کے قریب مار کے اب توبہ کرنا چاہتا، جیسے کہتے ہیں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو۔ اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار پکڑی اور جناب اس صوفی کو بھی قتل کر دیا، وہ بھی خاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ کے وہ مسجد سے گیا۔
باہر نکل کے اور لوگوں کو پوچھتا ہے یار کو عالم دین بتاؤ، کوئی بڑا شہر کا عالم کون سا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ چلا جا، فلاں نام کے فلاں عالم ہے، فلاں مسجد میں تجھے ملیں گے۔ وہ ان کے پاس گیا، اس کو جا کے اپنی داستان سنائی۔ پہلے تھا ایک کم 100 قتل کیا، اب کہتا پورا سنچری کر آیا، 100 بندہ ماریا۔ حلی من توبہ، اس نے کہا یار توبہ تو 1000 بندہ مار کے بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گلے لگا لیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ تو سچے دل سے توبہ کر، یہ جرائم چھوڑ دے، آئندہ ایسا کام۔ اس نے لبیک کہا، اس کو جناب راہ راست بتایا، دین سمجھایا، کلمہ پڑھایا، نماز سکھائی نہیں، اور جناب کہا دیکھ کتنے رہنا جوانا؟ وہ کہتا فلاں گاؤں میں رہتا ہوں۔ انہیں کہا ایک تجھے نصیحت کروں؟ ہاں جی کیوں نہیں؟ کہنے لگا یار تو پینڈ نہ جائیے اپنے، وہاں تیری دشمن داری ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ قتلوں کی دشمنی، کوئی توبہ کرے تو توبہ نہیں رہتی الا ماشاء اللہ۔ اب جن کے مارے ہیں وہ بدلہ لیں گے، اس کو پھر اپنے دفاع میں کلاشن کوف اٹھانا پڑے گی۔ تو نہ اس گاؤں کو چھوڑ دے، تو فلاں مدرسے جا، وہاں عالم دین ہے، وہاں دین بھی سیکھے گا، نماز بھی سیکھے گا، اور تیرے عقیدے بھی ٹھیک کرائیں گے۔ آپ نہ یہاں کے بجائے نہ وہاں پہ جا کے باقی زندگی گزارو۔ اس نے لبیک کہا، اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی، گھر بھی نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، اتھوں ہی سدھا گڈیے بیٹھا، چل میں اللہ کے دین کے مرکز میں جا رہا ہوں۔ اللہ کو کتنا پسند آیا، راستے میں گیا تو موت آ گئی، ابھی آدھا بھی سفر طے نہیں ہوا، حدیث پاک میں ہے بخاری مسلم، موت آ گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو لینے کے لیے، دوزخ کے فرشتے، دونوں ٹیمیں حاضر ہو گئیں بیک وقت۔ وہ کہیں اس کو جنت میں لے جانا ہے، اس نے توبہ کیا، یہ ہجرت کر کے آیا ہے، ہجرت کا ثواب جنت ہے، اس لیے ہم اس کو جنت لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے، ایک ٹانگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، نہیں انہوں ادھر اڑ جانا ہے۔ وہ 100 بندہ قتل کیا ہے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ وہ بابا توبہ کر لی، انہوں نے کہا توبہ تو کر لی لیکن عمل تو نیک کوئی نہیں نا، سوائے توبہ کے کیا عمل ہے اس کا؟ نہ کوئی نماز پڑھی حالے، نہ کوئی جناب کوئی اور نیکی کا کام کیا۔ یہ فرشتے آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کرو۔ ان نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں کے دلائل سنے، کہنے لگا یار ایسے کرو، میرا مشورہ یہ ہے، قیسوا ما بینہما، تم نہ اس کی زمین کو ماپ لو، جہاں سے یہ آیا ہے نا وہ عالم دین سے توبہ کر کے سچی، یا اپنے گاؤں سے یہاں تک یہ پہنچا ہے، اب یہاں سے آگے جو اس کا سفر تھا فلاں جامعہ میں، مدرسہ میں، عالم دین کے پاس جانا، وہاں پہ جا کے دین سیکھنا، اس کا ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا، ایک دایا تھا، دل کا آواز تھی، وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ پچھلا سفر زیادہ ہے نا تو سمجھو اس نے نیکی کا پینڈا ہجرت کا بوتا کر لیا ہے، اس لیے اس کو جنت والوں کے حوالے کیا جائے گا، آگے تھوڑا رہ گیا ہے۔ اگر اگلا سفر زیادہ ہے اور جو ابھی محنت کی ہے وہ سفر تھوڑا کیا ہے، اگلا جہاں جانا چاہتا تھا وہ منزل دور ہے ابھی، تو پھر یہ جہنم میں ہی جانا چاہیے بندہ۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی اس نے جو سفر کیا تھا وہ تھوڑا تھا، جو سفر باقی تھا وہ زیادہ تھا۔ اس قانونی طور پہ، اس فیصلے کے طور پہ اس کو جہنم والوں کے سپرد کرنا چاہیے تھا، مگر عرش والا اتنا مہربان ہوا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو اگر موت آ گئی درمیان میں اللہ اس کا آپ حامی و ناصر بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماپنے لگے، فیتا پکڑا فرشتوں نے، تو اللہ نے اگلی زمین کو کہا ان قربی الیہ، قریب ہو جا، اس کو کہا سکڑ جا، لاگے آ جائے گی۔ پچھلی زمین کو کہا تباعدین، دور چلی جا اس سے، اس کو پچھلی کو کھینچ کے اللہ نے لمبا کر دیا، اگلی کو سکیڑ کے اللہ نے قریب اس بندے کے کر دیا، اور آسمان سے آوازی قیسوا ما بینہما، شوق پورا کر لو، جس کو میں بخشنے پہ آؤں اس کو کوئی بھی نہیں کوئی پریشانی۔ جب ماپا گیا بندہ جنت والوں کے سپرد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو اسی طرح صحیح البخاری کے اندر 1907 نمبر پہ حدیث ہے،
صحیح البخاری کے اندر تو 1 نمبر پہ، مسلم شریف کے اندر 1907 نمبر پہ یہ حدیث ہے، نیت پہ سارا مدار ہے۔ انما بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا نیت صحیح کر کے جو نکلے گا اللہ اس پر بے بہا رحمت نازل فرمائے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا، ابھی امرأة ينكحها، یا کہے گا لندن سے میں میم لینے جا رہا ہوں، عورت سے شادی کروں گا، وہاں سے کوئی جمامہ شمامہ لب جائے گی مینوں بھی، اس نیت سے جو جائے گا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق بیکار، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کو اللہ تعالی اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ لہذا علماء محققین رحمہم اللہ تعالی کا کہنا ہے، میرے قابل قدر بھائیوں، میری باتیں ذرا پیار سے، دھیان سے، توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ جو سفر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ حج کا سفر ہو، وہ دین کا طالب علم بن کے حدیث کا سفر کرے، قرآن کے لیے سفر کرے، حدیث کے لیے سفر کرے۔ قالوا کل ہجرت لطلب علم او حج او جہاد، جو بھی ہجرت ہو، تفسیر مدارک میں ہے، وہ حج کے لیے ہو، وہ علم دین سیکھنے کے لیے ہو، وہ کسی اور بھلے کام کے لیے یا جہاد کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور وہ ہجرت کا ثواب پائے گا۔ جیسے 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے بہانہ بنا کر معاف کیا اپنی قدرت سے، اسی طرح اللہ اس کو بھی معاف کر۔ آپ دیکھتے نہیں یار، دین بچانے کے لیے ہجرت کرے کہ یہاں مجھے نماز نہیں سنت کے مطابق پڑھنے دیتے، میں یہاں سے مکان فروخت کروں اور میں کسی اچھے لوگوں کے اندر جا کے مکان خرید لیتا ہوں، اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ اصحاب کہف کو نہیں دیکھا، بادشاہ وقت کہتا تھا سجدہ کرو، انہوں نے کہا 2 کو دن دیو سوچن واسطے، بادشاہ نے کہا چلو اگر یہ سجدہ نہیں کریں گے ان کو لٹکا دیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے فیصلہ کیا پہ یہ تو اپنا بست لپیٹو، چھوڑ دو اس پنڈ کو، اس شہر کو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کے ولی 309 سال تک سوئے رہے، 3 صدیاں سے زیادہ۔ اللہ کہتے ہیں مَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا کرتے تھے، اپنے ولیوں کو آپ الٹ پلٹ کیا کرتے تھے تاکہ ولیاں نو لگا ہی نہ لگ جائے کہ زمین ہی نہ کھا جائے تھلیو۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اللہ کا دین کے لیے چھوڑا تھا، اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ عطا کیا، اور کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا سارا واقعہ محفوظ کر دیا اور دنیا کو بتایا میری راہ میں نکلنے والے یہ لوگ تھے۔ تو لہذا یہ ساری ہجرت کی قسمیں ہیں اللہ کے لیے۔ کوئی طالب علم اپنے گاؤں سے آتا ہے، یہاں آئے یا کسی دینی مدرسہ میں آئے دین سیکھنے کے لیے، اس کی یہ ہجرت ہے، اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ سے جدائی اختیار کی، اپنے پیار والے بہن بھائیوں سے جدا ہوا یا اپنے بیوی بچوں سے جدا ہوا، اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ تو اسی قدر کرو نہ کرو، اللہ نے بہت قدر کرنی ہے ان کی۔ امام جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، هذا يدل على ان من خرج متوجها لفعل شيء من القرب ان الله يجازيه بقدر نیته، جو بھی نکلے گا پاک نیت لے کر اللہ کے دین کے لیے، کوئی سی نیت لے کر، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کو بدلہ بھی دے گا، اس کی نیکی کا ایک ایک بدلہ، ایک ایک قدم کا اللہ اجر عطا کریں گے۔ وَإِنِ اقْتَطَعَ دُونَهُ، اگر وہ منزل پہ نہ بھی پہنچ سکے، نہ بھی حج کرن گیا، راج موت آ گئی ہے، ایسا ہو جاتا ہے بعض کے ساتھ، اس کو ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔
ایک رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، قافلے کے اندر ساتھی تھا، اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا، اونٹنی کا پاؤں الجھا، اونٹنی نے اس کو گرا دیا، یہ گردن کے بل گرا، اس بیچارے کی شہادت ہو گئی، یہ فوت ہو گیا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یغسلوہ بماء وسدر، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر نا ذرا بوائل کر کے اس پانی سے اس کو غسل دو۔ فرمایا ولا تخمروا وجہہ، اس کا چہرہ نہیں تم نے ڈھانپنا، کیونکہ حاجی کا چہرہ ننگا ہوتا ہے، احرام والے کا چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اس کا چہرہ نہیں ڈھانپنا، ولا تخمروا رأسہ فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ تو قبروں سے اٹھیں گے اور دربار الہی کو جاتے ہوئے فکر سے کانپ رہے ہوں گے، ہر ایک کی زبان پر ہوگا رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لینا، اللہ مجھے بچا لینا۔ جہاں لوگ رب نفسی کہتے ہوئے آئیں گے، یہ اللہ کے دربار میں لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر، انہ یبعث یوم القیامت ملبیا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، تو یہ ہجرت کے ثواب ہے۔ جو ہجرت کرتا ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے سارے پہلے گناہ حدیث پاک میں آتا ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج بھی اگر کوئی ہجرت کرنا شوق رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتوں میں میری یہ بات ہے، ایک حدیث نوٹ کر لے۔ فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ ورسولہ، جو شخص گناہوں کا پلیٹ فارم چھوڑ دے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، غلط سوسائٹیوں کو ترک کر دے، غلط دوستیوں کو ترک کر دے، فرمایا آج وہ مہاجر ہے۔ اللہ کہے گا یہ گناہ گاروں کی ٹیم سے نکل کر نیکوکاروں میں شامل ہو گیا ہے، اس کو بھی ہجرت کا ثواب دیا جائے گا۔ آؤ نوجوانوں، یہ ہجرت کرو، ہجرت کا بدلہ جنت ہے۔ ہجرت میں اللہ 100 بندے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے 100 گناہ معاف نہیں کرے گا، یقیناً معاف کرے گا۔